بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری یہ جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ سوچتے کیسے ہیں۔ پچھلی ہم نے 4 کلاسز میں آپ کو فالسیز پڑھائیں، 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک کہلاتی ہے فالسیز آف، پہلی ٹائپ کی فالسی کیا کہلاتی ہے؟ فالسیز آف اتھارٹی، اور دوسری فالسیز تھی لاجیکل فالسیز، اور کل ہم نے تیسری قسم کی فالسیز پڑھی، فالسی آف ایموشن۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ فالسیز جو ہے یہ اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن اس میں سے ہم نے جو بہت کامن ہے وہ آپ کو پڑھا دی۔ علمی اعتبار سے جب آپ پڑھیں گے لاجیکل تو پھر اور فالسیز بھی آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کی طرف توجہ دلا رہے ہیں آپ کی، کہ سوچنے میں کہاں غلطی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ہم کہاں غلطی کرتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب کون ہے؟ غلط ہے۔ ایک بڑا مسئلہ سوچ کا یہ بھی ہے کہ ہم خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی صحیح غلط کے پیمانے نہیں ہوتے۔ بس یہ بات ہوتی ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جو دوسرے آدمی سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب ایک خاص عمر ہوتی ہے نا، یعنی آپ بچپن سے اسی بات پر قائم رہتے ہیں، اسی بات پر کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، اور چلتے 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 آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی گھریلو زندگی بھی گزارنے لگتے ہیں، لیکن کھڑے یہیں رہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ اس بنیادی سوچ کی وجہ سے آپ کی دراصل سوجھ بوجھ نہیں بڑھتی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اگر یہاں کھڑے رہیں گے ہر وقت کہ میں صحیح ہوں، میں جس بنیاد پہ سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو دراصل آپ وہی والی غلطی کریں گے جو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ نئی بات آپ نہیں سیکھیں گے۔ جو آپ نے سیکھ لیا ہے، جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کے خاندان میں رواج پا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، وہیں تک آپ محدود ہو گئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اسی کے ذیل میں، خود احتسابی۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ خود احتسابی، یعنی اپنا احتساب خود کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں کھڑے ہیں بچپن سے، بڑے ہونے کے بعد بھی آپ یہاں کھڑے ہیں، تو دراصل آپ خود احتسابی سے گزرے ہی نہیں۔ اور جو لوگ خود احتسابی کا مطلب جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے اپنے اوپر کہ میں کہاں غلط ہوں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کون کون سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو ابھی درست نہیں ہوئیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سیکھنی ہیں، کیا عادتیں ایسی ہیں جو مجھے ابھی اختیار کرنی ہیں، اور کون سی عادتیں ایسی ہیں جن کو مجھے چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، کن چیزوں کی مہارت مجھے حاصل کرنی ہے،
اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے اندر خراب صورت میں آ گئی ہیں جنہیں مجھے چھوڑنا ہے. اس ساری بات کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خود احتسابی. ٹھیک ہے. خود احتسابی سے آپ ماورا ہو جاتے ہیں اگر آپ میں یہ والی بات پکی بیٹھ گئی ہے آپ کے ذہن میں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، تو کبھی بھی آپ اس خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزریں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ہاں رمضان چل رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خود احتسابی کے ساتھ روزے رکھیں گے ان کے گناہ معاف ہوں گے. یعنی آپ کو جو روزے رکھنے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی؟ خود احتسابی. خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں گے، میں کہاں غلط ہوں. صحیح ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، تو آپ انگلیوں پر گن لیں گے کہ یہ میری غلطیاں ہیں. جیسے میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. صحیح ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کو زیر کرنے کے لیے ہم کیا بولتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ ہم دوسروں سے سیلف پٹی چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم پہ ترس کھائے، اس لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خود احتسابی اگر نہیں ہے آپ میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ علم کے دروازے تو بند ہو گئے، وہ تو نہیں کھلتے اب. کیونکہ علم دراصل آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ کہاں غلطی پر ہو اور کہاں آپ ٹھیک جا رہے ہو. صحیح ہے. دوسرے آدمی کی بات کو توجہ سے سننا اور اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلطی کو ماننا، یہ بڑا عمل ہے. خود احتسابی کے لیے ضروری عمل ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں، تسلیم کریں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. صحیح ہے. دیکھیں کبھی اگر آپ اپنے مذہب پر غور کریں، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین پر انسانوں کو اختیار دیں گے. تو سارے فرشتوں نے بولا بھائی آپ ایسی مخلوق کو اختیار دینے جا رہے ہیں، یہ تو لڑے گی آپس میں، خون خرابہ کرے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب فرشتوں کو دیا کہ نہیں، اس نسل میں ان لوگوں میں ضروری نہیں کہ سارے لڑاکا ہی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بہت محبت کرنے والے، صلح کرنے والے، امن سے رہنے والے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب اس سے مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کا امتحان تھا، کیونکہ فرشتے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اپنے آپ کو نوری مخلوق سمجھتے ہیں. جنات بھی اعلیٰ درجے پہ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو آگ سے بنے ہوئے سمجھتے ہیں. انسان کو اللہ نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے. اب یہاں مقصد یہ تھا طے ہو جائے کہ ان کی نظر میں اپنی اہمیت ہے، یہ خود کو اچھا سمجھتے ہیں یا میرے حکم کے تابع ہیں. سمجھنا یہ بات کو بڑی غور طلب بات ہے. یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو. اب اگر فرشتے یہ بولیں ہم تو نوری مخلوق ہیں، ہم تو گناہ گار بھی نہیں ہیں، تو یہ تو سارے گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو سجدہ کیسے کریں؟ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے جو پیدا کر رہے ہیں آپ، یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں، لڑیں گے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چیک کر رہے ہیں؟
چیک یہ کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اپنی ذات اہم ہے یا میرا حکم اہم ہے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. جنات کا جو سردار تھا، شیطان بولتے ہیں جس کو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا. اور اکڑ کر اس نے بولا کیا؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں برتر ہوں، اور یہ جو سامنے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں، ان میں خامیاں ہیں، یہ کمتر ہیں، میں تو سجدہ نہیں کرتا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ کون خدا کے حکم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اپنی ذات کو بڑا مان کے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اعلان کر دیا کہ تو ہمیشہ کے لیے، شیطان کا نام اللہ نے رکھ دیا ابلیس. ٹھیک ہے؟ اور آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بولا بھائی آپ اس باغ میں رہیں، کھائیں پئیں جو چاہے کریں، اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب یہ بھی کیا ہے؟ ایک حکم ہے. اس کو کیا حکم دیا تھا؟ سجدہ کرو. ان کو کیا حکم دیا؟ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا. مثال ہے. اب شیطان نے، ابلیس نے ان کو بہلایا پھسلایا اور اس کا پھل کھلا دیا. اب یہاں پر انسان نے بھی کیا کری؟ اللہ کا حکم نہیں مانا. انہوں نے کیا بولا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اور انسان نے کیا کر لیا؟ پھل کھا لیا. سیم سوال وہاں پہ بھی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابلیس تو اب ثابت کرے گا نا. کیا ثابت کرے گا؟ میں صحیح ہوں. اور غلط کس کو ثابت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. اور پہلے ہی درجے میں ان کو، انسانوں کو بہکا دیا کہ تم خدا کا حکم مت مانو. اور انہوں نے ابلیس کی بات میں آ کے خدا کا حکم نہیں مانا اور وہ پھل کھا لیا. صحیح ہے؟ اب ہم بھی اور ابلیس بھی ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اس نے بھی خدا کا حکم نہیں مانا، ہم نے بھی نہیں مانا. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور ابلیس اکڑ کے بیٹھ گیا کہ نہیں میں تو صحیح ہوں. آدم علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے خدا سے معافی طلب کی. اس بات کو قبولا کہ میں غلطی پر ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. صحیح ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ہم پڑھتے نا دعا، آدم علیہ السلام کی وہ دعا ہے پہلی کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر خود ظلم کر لیا. صحیح؟ وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤں. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور انہیں معاف کر دی. تو انسان میں اور شیطان میں یہ ایک فرق ہے. انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، مان لیتا ہے کہ میں غلط ہوں یا مجھ سے غلطی ہو گئی. اور شیطان کا رویہ کیا ہے؟ وہ غلطی اگر کر جائے تو غلطی کو نہ مانتا ہے، نہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ٹھیک تو جب کرے گا نا، جب مانے گا. تو ہمارے جو ابا ہیں آدم علیہ السلام، جن سے ہماری نسل چلی ہے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ غلطی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟
ہمیں بھی اپنے اندر اس خاصیت کو پیدا کرنا ہے کہ ہم غلطی کو مانیں. میں ٹھیک ہوں پر اگر آپ کھڑے رہتے ہیں تو دراصل آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غلطی نہیں مانتا اور سب کو غلط قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو آپ دراصل کون سی فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام والی یا ابلیس والی؟ ابلیس والی. ٹھیک ہے. ابلیس تو وہاں خدا نے کہہ دیا تھا اسی دن کہ جاؤ تم لوگ زمین پہ رہو اب، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی اب ساری زندگی یہ چلے گی لڑائی. ابلیس ثابت کرنے کی کوشش کیا کرے گا کہ انسان اچھے نہیں ہیں، اور وہ ثابت کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. وہ اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ غلط کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. کہ آپ نے یہ مخلوق بنائی، ان کو بھی آپ نے اختیار دیا. صرف 3 مخلوق کو اختیار ملا ہے، فرشتوں کو، جنات کو اور انسان کو. اختیار کا مطلب چاہیں تو وہ صحیح کریں، چاہے تو وہ غلط کریں، اور اسی امتحان میں ان کو ڈالا ہے اور اس کی بنیاد پر ابدی جنت بنائی ہے. باقی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، جلا کے بھسم کر دیں گے اللہ. صرف 3 مخلوقات باقی رہیں گی، انسان، جنات اور فرشتے، جو عمل کی بنیاد پر جائیں گے کہاں پر؟ جنت میں یا دوزخ. ٹھیک ہے. تو ہماری سوچ میں اگر یہ بات پیوست ہوئی ہوئی ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ایک بنیادی مسئلہ پیدا ہو گیا. اس بنیادی مسئلے کے پیدا ہونے سے اب خدا کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی آدمی اگر آپ کو خدا کی بات بھی بتائے گا نا، بھئی یہ صحیح ہے، اس کو دیکھو ذرا قرآن میں لکھا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا گھماؤ گے، تھوڑا توڑو گے، مروڑو گے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوگے. اس لیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تو میں تو صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں. اور خود احتسابی کا جو امپورٹنٹ عمل ہے آپ کا، وہ رک جائے گا. صحیح ہے. تو وہ ایک شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. یہ ایک ہی مصرع ہے. صحیح ہے. میں نے آپ کو 2 لائن میں کر دیا، 2 مصرے نہیں ہیں، یہ ایک ہی مصرع ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ 2 مصرے نہیں ہیں، ایک ہی مصرع ہے. یہ ایک مصرع ہے. یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. جب آپ صرف دوسروں کے عیب اور دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے رہتے ہو، بس دوسرے کیسے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی کہ آپ کا کیا حال ہے.
آپ کیسے ہو، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو، اوروں کے عیب و ہنر پہ نظر ہے آپ کی، وہ کیسے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ غلط ہے، اس میں خامی ہے، وہ صحیح نہیں سوچ رہا، اس کا مسئلہ ہے، یہاں آپ کھڑے ہوئے ہو اس جگہ پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنی حال کی خبر نہیں، خود احتسابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جب آپ خود احتسابی کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہو، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، اب جیسے ہی آپ احتساب کرتے ہو اپنا، ذرا تلاش کرتے ہو کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، تو آپ حیران ہوتے ہو کہ آپ کے اندر اتنی خامیاں ہوتی ہیں تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، کہ آپ کہتے ہو مجھ سے زیادہ تو برا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو آج کی جو کلاس ہے اس میں اپنے ذہن کے اندر سے آپ یہ بات مائنس کریں اور اس بات پر ذہن کا فریم سیٹ کریں۔ یہ ذہن کا بھی نا ایک فریم ہوتا ہے، اس فریم میں رکھ کے آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نے اپنے ذہن کا فریم یہ بنایا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس، تو آپ پھر ٹھیک نہیں ہیں، آپ پھر جا رہے ہیں رانگ وے میں۔ صحیح ہے، خدا کے قانون کے اپوزٹ چل رہے ہیں آپ۔ دنیا خدا کی ہے، اس میں اگر آپ قانون کی پابندی کریں گے تو یہ دنیا، اس کے سارے وسائل آپ کو فائدہ دیں گے۔ صحیح ہے، جیسے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں، اگر سرکٹ میں ایک سیل الٹا لگ جائے تو کیا ہوگا؟ نہ وہ خود کام کرے گا اور نہ وہ دوسروں کا فائدہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے، اس میں سیل لگے ہوئے ہیں، یہ ایک سیل ہے، یہ دوسرا سیل ہے، یہ تیسرا سیل ہے، یہ چوتھا سیل ہے، اور یہ یہاں سے ایسے سرکٹ جا کے ایسے بلب جلا رہا ہے۔ صحیح ہے، مثال دے رہے ہیں۔ اب یہ سارے سرکٹ میں سیل لگے ہیں، ایک سیل آپ کیا کرو، الٹا لگا دو۔ جیسے ہی آپ سیل الٹا لگاؤ گے اب کیا ہوگا؟ کیا یہ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ سب تو موجود ہیں لیکن ایک سیل الٹا لگ گیا۔ صحیح ہے، تو نہ اب یہ خود استعمال ہو رہا ہے، نہ کسی دوسروں کو استعمال ہونے میں مدد دے رہا۔ آپ اس سسٹم میں، خدا کے بنائے ہوئے اس سسٹم میں اگر خدا کے اصولوں کے مطابق فٹ ہو تو آپ خود بھی صحیح استعمال ہوتے ہو اور دوسرے لوگ بھی آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وسائل۔ لیکن اگر آپ سسٹم میں الٹے لگ جاؤ، خدا کا نظام کہہ رہا ہے کہ خود احتسابی کیجئے اور آپ کہاں کھڑے ہو گئے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، تو اب آپ الٹے لگ گئے سسٹم میں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا پاؤ گے اور نہ ہی ارد گرد کے جو لوگ موجود ہیں اور وسائل موجود ہیں ان سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اس لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں سوچ میں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر خامی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر اس چیز کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں کہاں پر؟ خود احتسابی پر۔ تو رمضان میں روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، اگر یہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام ہے کہ صبح ہم نے سحری کر لی اور سارا دن بھوکے پیاسے ہیں، لیکن خود احتسابی نہیں ہے ہمارے اندر، کہ ہم یہ غور نہیں کر رہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ یہ ایک مہینہ خدا نے آپ کو دیا ہی اسی لیے
کہ آپ کے جو دوسرے جذبے ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں. جب آپ روزہ رکھتے ہو نا تو باقی جو جذبے ہیں آپ کے، غصہ، شہوت، صحیح، لڑائی جھگڑا، یہ والے جذبے کمزور پڑتے ہیں. جب یہ کمزور پڑتے ہیں تو پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے آپ کہ بھئی میں کہاں غلط ہوں. تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے پوری خود احتسابی کی، اس میں آپ کو رہنا ہے. اور اس کے بعد آپ جب 1 مہینے کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں مسئلہ ہے، اسے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہو کہیں، اور پھر پورا سال اس پر کیا کرتے ہو، کام کرتے ہو کہ یہ خامی تھی میرے اندر، یہ خامی تھی، اور میں اب اس کو درست کروں گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود احتسابی کی طرف آ جاتے ہیں اور میں ٹھیک ہوں کی فلسفی سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ بننا شروع ہوتے ہیں. زندگی کی اندر جو تبدیلی ہے جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے اس کے لیے آپ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی آج اپنے گھر پہ جا کے رمضان کی حالت میں، روزے میں بیٹھ کر سوچیں گے، غور کریں گے کیا کیا ہمارے اندر خامیاں ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا بتائے. ہمارے یہاں تو الٹا کام ہو گیا نا، دوسرا اگر بتاتا ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں. دوسرا اگر بولے نا تمہارے اندر یہ خامی ہے تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے. پھر ہم ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ خامی ہے تو تمہارے اندر تو 100 ہیں. یہ نہیں کہتے شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بتایا نہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے اندر تو ایک ہی ہے، تمہارے اندر کتنی ہے؟ 100 ہیں. 100 گن کے بتا دیتے. تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ کے اندر یہ خامی موجود ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو بتائے، آپ کے دوست بتائیں، آپ کے گھر والے بتائیں، والدین بتائیں، یا کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ اندر میرے خامی ہیں، آپ اگر خود سے بیٹھ کر یہ دیکھنا شروع کر دیں کیا خامی ہے، آپ کہاں غلط ہو، آپ سوچ کی غلطی کہاں ہے، عمل کی غلطی کہاں ہے، تعلقات میں غلطی کہاں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ بولو گے سب کچھ صحیح ہے. اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں. جب آپ قرآن اردو میں پڑھیں گے تو قرآن ہے آپ کے پاس اسٹینڈرڈ، وہ اسکیل ہے جو آپ کی پوری شخصیت کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. اس کو پڑھنے کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، قرآن یہ کہہ رہا ہے میں یہ کرتا ہوں، قرآن اس تقاضے کی بات کر رہا ہے میں یہ تقاضا پورے نہیں کر رہا. اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو نا میرے اندر تو کوئی خامی ہے ہی نہیں، سب صحیح ہے، شکر ہے اللہ کا، ایسے بولتے ہیں لوگ، شکر ہے اللہ کا میں تو سیٹ ہوں، تو پھر آپ کیا کیجئے، قرآن کو اردو میں پڑھیے. تو قرآن ایک اسٹینڈرڈ ہے جو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کہاں غلط کھڑے ہو. کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اردو میں قرآن مل جاتے ہیں، آرام سے ترجمے مل جاتے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہو مجھے کہیے گا، میں آپ کو اردو میں قرآن دے سکتا ہوں. وہ آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہاں ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے.